کھڑے ہو خالی ہو سکتا خالی میں شاید ابتدا یوں کروں، سردار صاحب نے بھی تھوڑی بہت مدد کی تھی کہ کہا کچھ گیا اور ہو کچھ اور رہا ہے۔ میرا خیال تھا کہ کسی گھر میں دعوت ہے اور اس کے بعد ایک مختصر سے محفل میں شاید کچھ باتیں کرنی ہوں۔ یہاں تو میرے خیال میں اس کو جلسہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اور پھر شام ہو چلا ہے، آج کل دین کا بھی غلبہ ہے، نماز پڑھنے کی بھی خیال ہے۔ میرے خیال میں جذباتی باتیں نہیں ہوئی، لوگوں کو لطف نہیں آ رہا، اور میں خود بھی آج کل، میرے ساتھی بھی بہت عرصے سے تقریر شاید نہیں کرتے، میں خود فکری طور پہ سمجھتا ہوں کہ تقریروں کا کچھ لوگ کر سکتے ہیں، میں آج کل نہیں کر سکتا یا نہیں جانتا ہوں۔ تو کاش کچھ لکھے ہوتے کہ آخر میں مجھ جیسے پرانے گویے کو بھی چھوڑیں گے نہیں، شاید اٹھائیں گے، گلا کام کرے یا نہ کرے، تو کاش لکھے ہوتے۔ اب یہاں جو باتیں ہوئی ہیں یاد کرنے کی کوشش کروں، انہیں وہ نقطے ان میں اضافہ کر سکتا ہوں یا شریک کر سکتا ہوں۔ میرا اپنا ابھی بھی فرمایا کہ اٹھو، میرے خیال میں جو باتیں اکثر زندگی میں روزمرہ میں محسوس کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ پسند نہیں کرتے، اور اتنے بڑے محفل کو قائل کرنا آسان نہیں ہے۔ میری اپنی رائے ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے گروہوں میں لوگ سبق دیں اور سیکھیں۔ یہ جلسے جلوس کا طریقہ عمومی طور پہ جذبات، کبھی یہ تھے کہ جذبات اکساتے تھے، وہ کچھ سلسلہ ان کا عرصہ چلتے تھے، آج کل جذبات بہت جلد ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے کچھ قبائلی خلوص، سادگیاں، پختگیاں نہیں، سادگیاں تھی، اب وہ بھی نہیں رہے۔ اب یہاں غلبہ زیادہ پیسے کا ہے، وہ کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے طرف، ماحول سماج کے طرف، تو پیسے سے اور ڈنڈے سے زیادہ متاثر ہیں۔ پرانے روایت قبائلی ہوں، چھوٹے وہ خاندانوں کے ہیں، وہ نہیں رہے۔ آپ جتنی بات کریں جوش اور جذبہ، غیرت وغیرہ کے، آج غیرت وہاں ٹوٹتا ہے جہاں زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہماری بات ہے، میرے خیال میں کہ گروہوں میں اگر ہم بیٹھ کے، عالموں نے، بزرگوں نے تحقیق کی ہے، قومی حقوق، محنت کشوں کے حقوق، فرد کے، عورتوں وغیرہ وغیرہ، اس پہ بیٹھیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں یا سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ وہ سادہ ماحول کے لوگ، جب کبھی خیال تھا ان کو اکسا کے عارضی طور پہ، میں غلط یا صحیح، ڈیلے ایکشن کبھی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ غاصب کے غلبے کا کچھ ڈیلے کیا جائے، لیکن واقعات ایسے ہوئے کہ ہم نے ڈیلے کیے، لیکن اس کے لیے آئندہ مسلسل لمبے عرصے کی جدوجہد کی تیاری نہیں کی۔ وہ قبائلی یا پسماندہ ماحول کا وقتی لڑائی، یا میں اس طرح گزارش کروں کہ مختلف قبائلوں کے کچھ تاریخی واقعہ ہیں۔ ہمارے مری کے بھی ایک قلعہ ہے گنبد کا، خدا جانے غلط یا صحیح اس کا ذکر کروں، مریوں نے تیاری کی کہ گنبد کے قلعے پہ انگریزوں کے
हमला करें। छोटे से ही किला है, थोड़ी सी उसमें नफरी थी, इन्होंने खुदा जाने 8 मील 10 मील से कहीं 10 मील दूर जो जमा हुए। अब रात है, ये हमारी फौजी तदबीर है, हिकमत अमली है, हमारी दानाई उसे कहें। वहां से जो भागे हैं, दौड़े हैं, तो वो सुना है कि अंग्रेजों के जो कारिंदा थे यहाँ, हिंदुस्तानी सिपाही ज्यादा, कहा आज गीदड़ ज्यादा बोल रहे हैं, क्या वजह है? कुछ देर तो वो नहीं समझे कि ये शर शोर किस चीज का है, फिर पता चला अब 8-10 मील से दौड़ रहे हैं, शोर करीब आया तो कहा ये तो कोई लश्कर इंसान है, खैर तो है, क्या बात है। बहरहाल उन्होंने अंदाजा लगा कोई कबायली लश्कर शायद जंग करने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ मकसद क्या होनी चाहिए थी? मेरे नुक्ते नजर से, गलत या सही, मैं कोई ऐसा माहिर नहीं, कि रात के अंधेरे को जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे क्या फायदा ले रहे हैं? कम से कम ये फायदा होता कि दुश्मन को पता ही न चलता कि नागमान आके टूट पड़े किले पे। नहीं, 10 मील से 12 मील से दौड़ते आ रहे हैं, क्योंकि फिक्र कबायली है। वहां दिखाना क्या है कि मैं दूसरे से ज्यादा दलेर हूं। यहां अपने बटन खोल के या तड़ी हम कहते हैं वो खोल के कोशिश ये कि मैं दूसरे से आगे जाऊं। और वो किले तक पहुंचते पहुंचते तो शायद उनका दम फूल गया होगा, शोर मचा रहे हैं, एक तरफ थका रहे हैं अपने को, दूसरे तरफ रात की अंधेरी से फायदा उठा नहीं रहे, तीसरे गिनते जाए नहीं। बहरहाल वो सारी रात भर मरते गए, जैसे वो दीवार पे आए वो मारे जैसे मक्खी को गिराते। सुबह की रोशनी में देखा कि अब रोशनी, अब चलो अंधेरा तो गया, अब रोशनी में वापस जाएंगे क्योंकि हमें देख सकते हैं। भाई तुम्हें अगर देख नहीं रहे थे, सुन रहे थे, महसूस कर रहे थे, तो क्या लड़ाई लड़ी आपने? तो आज भी ख्याल है कि सिर्फ ये कहना मुमकिन है, बेरब्त अरसे से तकरीरें नहीं की हैं। जब करता था भी कह नहीं सकता हूं, किसी ने कहा भाई जवानी में भी क्या कमाल किया था, तब भी कोई ऐसे शाहकार नहीं होते थे, लेकिन अब और भी ज्यादा कि साहब तकरीर नहीं, इसमें कभी कहां से कहां वो कदम या चलांग रब्त ना हो। तो गुजारिश ये कि आज भी हम अगर कोशिश करें कि किस किस्म के लोग अगर कबाइल हैं या जज्बाती हैं, ये उस वक्त हाँ कहेंगे, लेकिन एक शऊर रखने, समझ रखने वाले सियासी वर्कर छोटे सतह के हैं, अगर कहें छोटे साथी हों या बड़े साथी हों, ये लफ्ज जरा तजाद जैसी है कि छोटे बड़े, हर सतह की जिम्मेदारी वाले कम अज कम मेरे ख्याल में हमारे दुश्मन के, अगर हमारे 100 आदमी सही, उसके लाखों हैं, हमारे आदमी का सियासी तौर पे या दानिस्तगी के जहां तक ताल्लुक है, उसके कारिंदों से ज्यादा बाशऊर समझदार हो, फिर 100 सही 200 सही। लेकिन हमारा अगर ये कहे कि जदीद अमेरिकन फौज पे रेडिडियन अटैक जो है उससे शिकस्त दे सकती है, मेरे ख्याल में मुश्किल है। उस वक्त के भी अमेरिकन सफेद थे, उन पे रेड इंडियन गालिब नहीं हो सकते थे। आज भी हम लोगों को जज्बात से, सरदार साहब ने मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ हकीकत है, लेकिन कुछ प्यार मोहब्बत से, लिहाज से वो जिक्र किया। अब न जाने कि एहतियात का तकाजा है या शिद्दतें इतना जमा हो गई हैं कि कभी कभी कुछ तल्ख लफ्जों में बयान करने को जी चाहता है। तो यहाँ कुछ मसले उठाए गए, यानी एक ये कि राजीनामे या सुलह सफाई, मेरे जहन में कभी आता है कि सुलह सफाई किस लिए, किस मकसद के लिए इसको पॉपुलराइज किया जा रहा है, यानी पसंदीदा एक इशू बलोचों में बनाया जा रहा है। मैंने कुछ दोस्तों से, अपने से भी ये सवाल किया कि आया एक कौम, दोस्त फर्द को अगर यूं घेरा जाए और कहा जाए
کہ یہ جھگڑے جو ہیں ان کا فیصلہ آپ کرائیں. خدائی خدمت ہے, قبائلی خدمت ہے, قومی خدمت ہے, اسلامی خدمت ہے, تعلیم یافتوں کا کوئی خیال ہے, روایتی فکر کا کوئی خدمت ہے, یا کچھ شہری پیسے والے کچھ پڑھے لکھے ان کی ذہن. یا ہم یہ سوال کر سکتے ہیں ان سے کہ بھائی آپ جو اس کو اتنا دوہرا رہے ہیں, جگہ جگہ سے بحث کر سکتے ہیں اس پہ. بلوچ قوم کا سب سے بڑا مسئلہ جیسے کچھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے, اگر یہ ہو تو بلوچ میں اتحاد آئے گا. یا وہ لوگ جو لڑ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ قوم دوست لوگ ہیں, ان کو متحد, ان کا امن کروایا جائے, یا جو بھی ہیں ان کو متحد کریں تو یہ کس لشکر کے سپاہی بنیں گے؟ خدا کے کام کے لشکر کے, کب کسی خاص قبیلے کے لشکر کے, یا یہ بلوچ قوم کے لشکر کے, یا اسلام کا لشکر, یا کہیں پاکستانی تو بیٹھ کے نہیں اس طرح کی چیز کو پیچھے سے اٹھا کے ہوا لگا کے اس کو پنکھے جیسے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں, اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمارا اپنے ذہن سے یہ اٹھی ہوئی ایک خواہش اور ضرورت ہے, یا یہ سمجھتے ہیں یہ انٹلیکچولی یعنی دانشوری کا تقاضا یہ بات ہم کریں گے تو بہت گہرے دانش کا مظاہرہ کر رہے ہیں, عقل مندی کا, دور اندیشی کا, باریک بینی کا. کیا چیز ہے جی؟ کون لوگ ہیں؟ یا کچھ ساتھیوں نے یہ بھی کہا پیار سے اور لحاظ سے کہ یہ ہمارا اور پشتونوں کا وطن ہے, ان کی زمین ہماری زمین. میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے جی. پشتون میں تعلیم زیادہ آ رہا ہے, پیسہ زیادہ آ رہا ہے, ان افغانوں کو چھوڑ کے. آج کل یہ سمجھا جاتا ہے زیادہ جو ہوشیار ہے, چالاک ہے, تعلیم یافتہ ہے, اسے حق ہے. جیسے پاکستانی کبھی کہتے تھے بلوچستان آزاد ہوگا تو یہ تو جہاز بھی نہیں اڑا سکتے, جس کے معنی میں جہاز اڑا سکتا ہوں تو پھر مجھے اس کے لیے کوئی خاص معاوضہ دوسرے سے چاہے اپنے منشا کے دام لوں بھی مجھے حق ہے. تو میں ایک واقعہ آپ سے ذکر کرتا ہوں, یہ 50s ارلی 50s کا ہے. وہاں پکیڈلی آپ نے سنا ہوگا, ساتھیوں نے یا کسی نے نہیں سنا, کہ آزادی تقریر. وہاں گالی گلوچ لڑائی مت کرو, لیکن تقریر جو بھی اٹھ کے کر سکتا ہے لندن میں. تو میں بھی جوانی میں وہاں پھرا کرتا تھا باتیں سننے کے لوگ, یا ایسے ہواخوری کا ہے, آوارہ گردی کا ہے. تو وہاں ایک روز کوئی افریقن تقریر کر رہا تھا, اس کے بعد اس نے اپنے تحریک کی باتیں کی, تو ایک سفید فام اٹھا بعد میں, وہ غصے میں تیش میں کہتا ہے شکر نہیں کرتے تم کہ تم آج بندر ہوتے, اگر ہم نہ آتے تمہیں انسان بناتے. اس نے ایسے سخت لفظ استعمال کیے, تمہیں کھانے کا ڈھنگ نہیں تھا, تمہیں پہننے کا نہیں تھا, تمہیں پڑھنے کا نہیں تھا, تمہیں مہذب یہ نہیں تھے, وہ نہیں تھے, کچھ نہیں آتا تھا. تو وہ بیٹھا, دوسرا کالا اٹھا, کالا کیونکہ وہ کالے کہتے ہیں لفظی, وہ اٹھا کہتا ہے تم کیوں بھول گئے ہو, ہماری بندری تو تم کو یاد ہے, لیکن تمہیں اپنی جو رومن امپائر فوجی آتے تھے یہاں, پھر وہ بادشاہ کو یا اپنے جرنیلوں کو کہتا تھا کہ ہمارے بچے بیوی یہاں بھیجو مہربانی سے, بغیر کئی اور مطالبات کی. تو انہوں نے کہا کیا انگریزوں کے پاس عورتیں نہیں ہیں کیا؟ کہتا ہے صاحب آپ اس ملک میں آئیں تو ان کی عورتوں کے ساتھ اگر قریب جائیں, رات گزارے, تو ہمیں اپنے ناک بند کر کے منہ پیچھے کر کے پھر گڑبڑ کر سکتے ہیں, ورنہ تو یہ اس قابل نہیں ہے, یہ انسان تو ہے نہیں, یہ تو حیوان ہے. بدبو ہے, جوئیں ہیں, جہاں بال نہیں ہونے چاہیے وہاں ہیں, جہاں صفائی ہونی چاہیے وہاں نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. منہ سے بدبو آتا ہے, جسم سے بدبو آتا ہے وغیرہ. تو اس نے کہا یہ آیا رومنز کو بھی اختیار ہے کہ آج تک آقا بنے رہتے, یہ بھی دلیل ہے کسی کے بالادستی کا.
تو یہاں یہ فکر پشتون کل پرسوں آ رہے تھے وہاں تو ایک جگہ لکھا ہوا تھا بلوچستان کو تقسیم کیا جائے، تو میں نے ایک ساتھی کو کہا کیسی یہ منفی سی بات ہے، اپنا پشتونستان مانگے بھائی، آپ کہہ رہے ہیں پشتونستان چاہیے، پشتون وطن چاہیے، بلوچستان تقسیم کی بات کیا ہے؟ جہاں سے مانگے وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں وہ کچھ انا ہے ہر ایک میں بھی شاید اس کا شکار ہوں، لیکن مثال کچھ ایسا ہے کہ انا کو مارنے کا ہے ذرا۔ ہمارے یہاں مثال ہے ایک کہتے ہیں دست نہ پجی سیالہ جن بکالا، ہمارے یہاں اپنے کو بکال کہتے ہوئے بھی لطف نہیں آتا، لیکن کوئی اور مثال سوچا نہیں اس سے بہتر۔ ہمارے یہاں بکال بیچارے کو بہت کمزور سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ سیال پر تو ہاتھ نہیں غصہ نہیں۔ پھر ہمارے اپنے گاؤں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس میں بھی مثال ہے کہ زورا گندامن ظاہر میں گزور گندامن ظاہر نہ کفی، یعنی طاقتور کو دیکھتا ہوں تو مجھے غصہ نہیں آتا، کمزور پہ میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو آیا کیا بات ہے؟ بلوچستان کو تقسیم کرو یا یہ کہو کہ پاکستان کو قومیت و زبان تہذیب و تاریخ وغیرہ جغرافیہ کے مطابق تقسیم کرو، یا صرف بلوچستان کو تقسیم کرو؟ اس سے پشتونستان کا مسئلہ حل ہوگا، یا پاکستان کو ان اصولوں کے تحت تقسیم یا بانٹا یا حد بندی کیا جائے؟ تو کیوں وہ جملہ نہیں آتا زیادہ؟ ابھی کچھ وجہ ہیں، ساتھیوں نے شاید اشارے کی ہیں، ایجنسیاں ہیں یا جو بھی ہیں، کہ کہیں اس میں بھی وہ پھر پنجابی کا ایک مثال، چونکہ کچھ سال وہاں بھی گزارے، غلامی تو گزارے ہیں، اب بھی کچھ پڑھنے کے بھی وہاں گزارے، بدقسمتی سے اس سے پیار نہیں بڑھا، انڈرسٹینڈنگ شاید نہیں بڑھی، اس سے کچھ نفرتیں بڑھی ہیں، وہ کہتے ہیں۔ تو وہاں کہتے ہیں کہ جب جلاحہ کوئی شاید غریب ہے، یہ رنگساز ہیں کیا، کہ جب جلاحہ بنے نمازی اس میں چوی دغا بازی، تو کہیں اس میں بھی دغا بازی تو نہیں ہے کوئی؟ کہ بجائے ملک کو تقسیم کرو ایسے اکائیوں، تاریخی، سماجی، لسانی وغیرہ وغیرہ، بلوچستان کو تقسیم کرو۔ تو میری گزارش ہے کہ اس کو میں کچھ ساتھیوں سے کبھی کبھی ایسے کمزور عاجزانہ گزارشیں بھی کی ہیں۔ ایک وقت میں ایسی بات ہوئی تھی کہ یہاں میں نے کوئی آدھا جملہ استعمال کیا تھا یا پورا کہا میرے آدھے پہ کہ بلوچوں کی کوئی بات کی تھی، تو مجھے کچھ لوگوں نے گھیر لیا کہ یہ کیسی بات کرتے ہو، بلوچ وطن کی بات نہیں کرتے ہو۔ میں نے کہا بھائی میں نے صرف یہ کہا، کسی نے نام پوچھا تو میں نے کہا خدا، کسی مثال ہے خدا، اس نے کہا او کافر تو خدا، کہتا ہے بھائی بخش بھی تو میرا حصہ سن لے، خدا بخش ہوں، خدا نہیں ہوں۔ تو میں نے صرف بلوچ کی بات کی، آپ نے فوراً کہ یہ محدود کر رہا ہے اپنے کو، یہ بلوچوں کو محدود کر رہا ہے، بلوچستان کی بات نہیں کر۔ میں نے کہا وہ تو شاید بڑھا تھا میں کہ بلوچ اور بلوچستان، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ غیر واضح قسم کی قومیت، یہاں قومیت کا مسئلہ ہے یا محنت کش کا ہو، یہ غیر واضح مبہم ملا جلا جو ہے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اب مخصوصیت کے طرف بلوچ کی وضاحت یا قوموں کی وضاحت مخصوص طریقے پہ کہ بلوچ کون ہے، بلوچ کیا ہے، بلوچ کے وطن کے مطلب کیا ہیں، کیونکہ آج جو بلوچستان ہے، پاکستان ہے، بلوچستان ہے، صوبے ہے، تو اس بلوچستان میں افغان بھی آ کے بس جاتا ہے، ایرانی بھی آتا ہے، سندھی بھی آتا ہے، پنجابی بھی آتا ہے۔ کچھ فکری حد بندی ہو، وضاحت ہو، پھر اس کی اظہار ہو، پھر اس پہ عمل بھی ہو۔ ہمیشہ آپ جو ایسی لمبی چوڑی بات ملاوٹ کی ہم کریں گے تو شاید کوئی نہیں سمجھتا، نفرت کی نہیں، بالادستی کی نہیں، وہ ناٹسی نیشنلزم اگریسو نہیں، لیکن ایک علم کے حیثیت سے، سائنس کے حیثیت سے بلوچ کی میرے خیال میں وضاحت ہونی چاہیے۔ میرا اپنا خیال ہے، آج کہتے ہیں
कि सब हजारा भी हमारा भाई है, फलाना भाई है या नहीं है, इंसान है, पश्तून है, इंसान है, रहते यहाँ। मुझे यकीन नहीं है जो यहाँ हजारा आ रहा है या अफगान आ रहा है वो बलोच के साथ बलोचिस्तान का या बलोच तारीख में अपने को हिस्सेदार बना के, वो मेरे ख्याल में गासिब के तरीके से, फायदा लेने के तरीके से, वो कल शायद इसमें कुछ लोगों में तुंदी तलखी भी आए। इन बहसों में तलखी आती है, वो लड़ाई झगड़े ना हो, फिर भी उससे ठंडे बहस के ये ईरान के जेर असर होंगे, शियायत के जेर असर होंगे। जो बड़े ताकत हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, वो बलोच के नफा नुकसान के साथ अपने को एक अकलियत कहें या बलोच समाज में शरीक होकर, मेरे ख्याल में मुश्किल है। हमारी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन ये एक ख्याल है। मेरा ख्याल है इस वक्त मखसूसियत के तरफ जाना चाहिए कि भाई आप कौन है, मैं कौन हूं। भाई नहीं है, इंसान है, गवांडियां हैं। इंसानों की भी कुछ कायदे कानून का जिक्र करें, कौमों का भी जिक्र करें, कौमों की जबान और तारीख का, क्योंकि आज ईरान के भी प्लान्स हैं। यहाँ मेरे सुनने में है कि बलोच ने जमीन खरीदा है स्पेजन में, उसके कागज आज तक नहीं बन रहे हैं, पता नहीं कितने महीने। यहाँ कोई साहब, कुर्द साहब अगर होते तो मुमकिन है वो बेहतर बनाता, हमारे हाजी हमीद कुर्द। लेकिन हजारा जो आ रहे हैं ईरान से, रोजाना मेरे इतला ये 25 लोगों को वहां जमीनें दी जा रही हैं, वो खरीद रहे हैं, उनके कागज बन रहे हैं। इसके क्या माने हैं जी? क्वेटा में अब किसकी आबादी है? क्वेटा जब अंग्रेज आया तो किसका था? आज क्वेटा किसका है? किसका निहाल खाना बन रहा है? 25 लाख है या 9 लाख है या 7 लाख है? कितने मुर्दा जबान में हम उसकी बात करते हैं। इतने अफगान आए हुए हैं। हमारे अगर 7,000, आज भी अगर हमारे 7 आदमी, मेरे ख्याल में बलूच कुछ लाख में जाएं तो 7 दिन के अंदर आप देखेंगे, अगर कानों के साथ गए, कान और दुम भी गायब होके वापस आएंगे। क्यों इस तरह लेपापोती करते हैं कि ये अजाब जो है और भी ज्यादा हो? अगर कुछ लोग गासिब हैं, जोरावर हैं, गुस्सा उनको आना है, तो उसको अभी से क्यों ना आजमाते जाए कि भाई हम हक की बात कर रहे हैं, अपनी हक बैठ के दलील से। कुछ वोट हमें चाहिए लोगों के, अपने वोटों के लिए भी हम लोगों को इस तरह कबूल करने की तरफ बात करते हैं कि नहीं, बलोच का हद ये है, तारीखी, साइंसी, इल्मी हैसियत से बलोच की वजाहत ये है, पश्तून की ये है, हजारा की ये है। अगर बातें तय होती हैं तो वो बैठे तय करें। ये नहीं कि आज सरियाब भी, आज किरानी भी, आज स्पेजन भी, ये सब बाहर के हमने देखे हैं दुनिया में या सुना है कहीं कि फलस्तीन का क्या हशर बना। जूश 5,000 साल 3,000 साल पहले होगा, अब किस तरह खरीदते खरीदते फिर ताकतों का भी मदद हुआ। आज फलस्तीन की हालत क्या है वो दूर है, कराची की हालत क्या है, सिंध, ये महाजिर, इन महाजिरों से तो बेबस हालत में आए थे, बहुत कमजोर हालत में आए थे। आज कराची या सिंध की हसर क्या हो रही है? ये अजाब हम अपने लिए भी, हमारे आने वाले आइंदा जो है दिन, वो इससे भी ज्यादा तल्ख हो, कम से कम हक की वजह से तल्ख हो तो बात है, इस तरह मिलावट की वजह से तल्ख ना हो। हाँ हाँ हमारा भाई है जी, मजलूम है जी, फलाना है जी, हमें वोट देगा जनाब, 7 लाख है सिर्फ, आपका भी वतन है, मेरा भी वतन है। मेरे ख्याल में ये हम अजाब को और भी ज्यादा, वो कहते हैं इनकरेज या हौसला अफजाई या बढ़ावा दे रहे हैं।
تو تلخ باتیں نہیں، لڑائی کی نہیں، میرے خیال میں کچھ سچائی کی باتیں آپ جاننا چاہتے ہیں یا جانتے ہیں. میرے خیال میں جو ایران اور پاکستان کے درمیان اور جو افغانستان کے سلسلے میں یہاں زور آزمائیاں ہوں گی، خطے میں مختلف قوتیں کام کر رہے ہیں، اس سے یا تو آپ ناواقف ہوں گے، یا اگر واقف ہے تو پھر آپ دانا ہوں گے. میں شاید نادان ہوں کہ ان کا اظہار ذکر ایسے لا رہا ہوں. اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور جی چاہتا ہے کہنے کو. پھر سوچتا ہوں کہ ممکن ہے محفل کے مزاج کے کہیں خلاف زیادہ جاتا ہوں. بھائی تم ہی تو سچ بولنے والے یا جھوٹ بولنے والے، دیوانگی تمہارے حصے میں صرف آئی ہے. کبھی یہ خیال آتا ہے کہ دیوانگی کے انتہا نہ جاؤ شاید، لیکن ضرورت یہ ہے کہ اگر اس کو دیوانگی کہا جائے، یہ میرے خیال میں قدم قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. چونکہ مسائل بہت سارے ہیں. اگر اس کو چھوڑ کے اب بلوچوں تک محدود، جو بھی بلوچی بولنے والا اٹھتا ہے آج نوکری کے لیے بھی، وہ کہتا ہے بلوچیت کی نمائندگی میں کر رہا ہوں، اور اگر اس کو نوکری نہیں ملی تو بلوچوں کے حق نہیں ملے، اگر نوکری مل گئی تو بلوچوں کو حق مل گیا. بلوچیت کا مطلب یہ ہے. سردار صاحب نے ذکر کیا، اس سے کچھ حوصلہ بڑھا، کیونکہ بات پہلے آ چکا ہے. ایک سادہ آدمی کہے یا دلیر آدمی کہے یا سچ بولنے والا، کچھ عادتیں جوانی سے. اب مکسی صاحب گھر میں تو بیٹھ کے فریاد کرتے ہیں کہ جو بھی اپنی بے بسی یا ناجائزی، آیا لطف نہیں اٹھا رہے ہیں اس بے بسی کی، شریک نہیں ہے اس میں؟ آیا ہم اس طرح سب شریک نہیں ہیں؟ ہمارے سیاستوں کے اتحاد آپس میں کہیں ہیں؟ پیپلز پارٹی مسلم لیگ سے ورکنگ رشتے ہمارے ہیں، میں الائنس اسے نہیں کہہ سکوں گا، ورکنگ رشتے ہیں، آپس میں اتحاد. بلوچ کے حق آیا پیپلز پارٹی کے ساتھ ورکنگ ریلیشنز میں ہوگا یا آپس میں؟ قومی حق ایک پارٹی یا ایک کچھ قبیلے نہیں لے سکتے. مری کا تیل مری نہیں بچا سکتا. اگر مری کے تیل کو بلوچوں کا تیل سمجھ کے بچانے کی کوشش کریں تو طاقت کے دائرے وسیع ہوں گے، مری نہیں. اگر کوئی نیشنلسٹ ہو تو اسے خامخواہ مریت سے نکلنے کی ضرورت پڑے گی کہ بھائی اس تیل کو بچانے کے لیے، ہاں سودا کروں گا اس کا تو علیحدہ بات ہے، سودا مجھے قیمت تو نہیں ملے گا، مجھے کچھ رشوت، وہ پسماندہ جو ہے کندوری کے ہمارے یہاں کہتے ہیں دسترخوان کے بچے ہوئے مجھ کو پھینک دے گا، لیکن مجھے مالک کبھی نہیں سمجھے گا. مالک ہی اگر حاصل ہو سکتی ہے تو پھر اس میں بلوچ لشکر کی ضرورت ہے، فکری عملی ہر قسم کی لشکر کی ضرورت ہے لا محالہ. اب یہاں ایک طرف تو بلوچ میرے خیال میں ہر ایک کام جو کر رہا ہے کہ مکسی تو مکسیوں کے لیے کرے گا، مری کے لیے کرے گا. یہاں اس کو حمایت ملتی ہے ایجنسیز کے کہ وہ مریت کو مریت کے دائرے میں رکھے، یا مریت کو بھی مثلا گزین اسے کہاں تک رکھے، کولو تک بھی بڑھانے کی کوشش نہ کرے. کیونکہ آج کے آقا کو کولو کہاں سارا مری پسند نہیں ہے کہ ایک کے کہنے پہ ہاں کرے یا نہ کرے، وہاں اس کو بھی بانٹنا چاہتا ہے. تو یہاں پھر ہم آ کے مختلف پارٹیز مختلف علاقوں کے بلوچی مسائل پہ ہم نہ متحد ہیں نہ ہماری فکر اس حد تک چلی جاتی ہے. اور یہاں اکثر شکایت یہ ہے کہ بڑے جو ہیں بیکار ہیں. میرے خیال میں بڑوں میں بھی عکس چھوٹوں کا اور چھوٹوں میں عکس بڑوں کا. آج چھوٹے بھی کسی لمبے چوڑے، کسی مکمل اپنے حق کے جد و جہد کے لیے تیار نہیں ہے. میرے خیال میں عمومی یہ اوپر سے آیا یا نیچے، یہاں اکثر سنتے ہیں اوپر نیچے دروازے کھلے ہیں ہمارے، اوپر نیچے سے آ رہا ہے، نیچے اوپر سے جا رہا ہے. یہ میرے خیال میں نیچے سے بھی اوپر جا رہا ہے، اوپر سے بھی نیچے آ رہا ہے. سب جیسے بھی آ رہے ہیں اسلام آباد کے حق میں جا رہے ہیں. آج اگر آپ اس قسم کی جد و جہد کہیں گے تو میرے خیال میں ساتھی نے جو فرمایا، یا تو آپ نے کیا لفظ سردار صاحب اس کے لیے استعمال کیا، انتہا پسند یا منجو، پھر یا آپ کو انتہا پسند کہیں گے
یا وہ सावन के अंधे जैसे कहते थे, बंदूक के अंधे हैं ये, बड़ी बात करने वाले हैं, अमल तो नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश, लोगों को मरवाने की कोशिश। तो बात बलोची हक से शुरू होती है आके, भाई ठीक है, जो नौकरी चाहता है, नौकरी मांगता है, वो नौकरी मांगे। कोई कुछ तो ऐसे हो कि भाई नौकरी भी तुम्हारा हक है, लेकिन इस नौकरी के हक से कुछ और भी है। नौकरी के लिए कोशिश करो, रोजमर्रा अपनी जरूरतों के, तो मालिकी के लिए भी कोशिश करो। तो कौमी हक की भी कोई बात करे, या सब आके एक बलूचिस्तान या बलोच आबादी एक मजदूर कैंप बन जाए। हमें मजदूरी चाहिए जनाब, हमें कुछ एड, तरक्की, डेवलपमेंट्स होनी चाहिए हमारे यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। यहाँ कौमियत का कहीं न छोटों से न बड़ों से आया, छोटे बड़ों की वजह से या बड़े छोटों की वजह से, बड़े यहाँ के या हमारे छोटे इस्लामाबाद के बड़ों के, सरहद के बड़ों के, और कुछ यहाँ के बड़ों के कायल हो गए हैं कि कौन जाने बाबा, जैसे पहले कहा करते थे कि बेवकूफ मरियों की बात करो महदूद, कि सरकारी लोग कहते हैं दिमाग तुम्हारा खराब है, ये खैर बख्श तो चरप रोटियां भी खाता है बाबा, उसको क्या फिक्र है, वो तो जेल और लड़ाई की बातें कर सकता है, क्योंकि वो बिस्तर भी उसका गर्म है, पंखा भी है, एयर कंडीशन भी है, पराठे भी हैं वगैरह वगैरह, मोटर भी है। तुम बेवकूफो रात की अपने शाम के दिहाड़ी का फिक्र करो ताकि बच्चों के लिए रोटी ले जाओ। तो डंडे भी देखे लोगों ने, शायद ये भी अब पढ़ाया कि ऐसी बातों के पीछे न जाओ। शाम की दिहाड़ी की बात, महीने के बाद तनख्वाह की, तो मेरे ख्याल में इस मंडी में, हमारे मंडी में ये सिर्फ लफ्फाजी है, लोगों को भी पसंद। आप अगर यहाँ नौकरियों की बहुत सारी नौकरियां आज हमारे साथी अगर कहते हैं, मेरे ख्याल में तालियां बहुत ज्यादा बजती हैं। बलूचिस्तान की एक रस्म अपने को खुद फरेबी है, बलूच हक के लिए मेरे ख्याल में एक जाहिरदारी है, अलामतें। अब नौकरियों की कुछ तरक्याती स्कीम की बात करें, ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे हम लोगों ने बैनुल अक़वामी सरमायादारी और उसके यहाँ एजेंट हमने कबूल किया है कि हमें मजदूर, लेकिन क्वार्टर हो हमारा, अस्पताल हो हमारा, सड़क हो, ट्रांसपोर्ट हो, हम जैसे हब के पैसे वाले कारखानादारों के मजदूरी और चौकीदारी से हमने इत्तेफाक कर लिया है। मेरे ख्याल में अगर कोई चाहता है बहस दोनों आंखों से, मेरे ख्याल में बलोच एक दूसरे को बनाए नहीं, सिर्फ बहुत सारे हो कि किसी को ये कह के कि तुम गद्दार हो, बहुत हो भाई आपकी मर्जी है। वो हमारे बलोची का मिसाल है बाज़ मर्द बोतारन, कि ज्यादा जो अक्सरियत ताकत है, मतलब वो आका है, मालिक है। अगर बात कोई तजरिया और तहकीक की हो तो शायद ऐसा नहीं। लोगों ने अंग्रेज से आके, अंग्रेज साम्राज्य से लेके आज तक, मेरे ख्याल में हम बलूची में अगर कहूँ, उर्दू में शायद मुझे वो सही नहीं, हम लाओ यानी डोमेस्टिकेटेड, हम नर्म हो गए, कबूल कर लिए, मानूस हो गए। वो अब आका है, अब थोड़ा बहुत भी गुस्सा आता है तो फिर या पठान या अपने बलोच पे थोड़ा सा गुस्सा आता है तो पठान सियाल है, काकड़ी है, अरसे से कबाइल है, कासी है वगैरह, उस पे थोड़ा बहुत गुस्सा। तो वो ताकतवर पे गुस्सा नहीं आता, अगर गुस्सा आता है तो फिर या अपने जैसे या अपने पड़ोसी पश्तून पे। वो कहता है जोराख कितना ज़ाहिर दे दो, तो जोराख पे नहीं, उसको हमने अभी हाकिम मान लिया है, राज़िक मान लिया है, रिस्क देने वाला। तो ये आपस में अपने को बनाए नहीं कि सही गद्दार तू है। मेरे साथ अक्सर ये बहस चलता है, शायद सरदार साहब के, तुम लोगों ने हमें नहीं दिया, तुमने हमें रास्ता नहीं बताया, तुम लोग नहीं करते हो। भाई मुझे जरा आप बताइए, तुम हमारे रहबर हो। कभी कबायली तौर पे उनसे कह दो, मैं मरी आपका कैसा रहबर हूँ, रिवायती बात है। मैं कोई रिंद का निवासा हूँ, पसमानदा हूँ, मैं कहीं नूरी का निवासा हूँ, मैं तो रिंद थाली से दरे बेवा के मरी हूँ।
روایتی طور بھی میں ایسا رہبر نہیں ہوں. سیاسی طور پہ کہیں لیڈر, نواب اگر کہیں نواب بھی, ظاہر ہے میرا بہت زیادہ اسے کہتے, اب تو سابقہ نواب مری کا بھی سابقہ رہ گیا ہوں سردار, لیکن اوروں کا نہیں. سیاسی طور پہ بھی آپ لوگ کہتے ہیں کبھی تم لوگوں نے, تم نے, مجھے کون سی کتاب وہ رند کے تھمائے گئے کہ یہ تمہارا ورثہ ہے, یا نوری کے تھمائے گئے کہ یہ ورثہ ہے, یا باپ دادا نے کہا کہ سیاست پڑھا کے بچپن میں چھوڑ دیا کہ بھئی یہ علم جو ہے ہمارے گھرانے تک محدود ہے. کون سی کتاب جو میرے اجازت کے بغیر آپ کو نہیں مل سکتی, آپ پڑھنا چاہتے ہیں, دنیا میں لوگوں نے تحقیق کی ہے, لکھا ہے, وہ کون سی چیز ہے؟ یا سردار نہیں چھوڑتے؟ یہ ہم جو بھاگ گئے بھگوڑے, اس کے بعد کون تھے یہاں لیڈرز؟ نوجوان تھے, طالب علم تھے, یا بی ایس او جو اپنے کو کہتے ہیں, اس طرح کے نوجوان تھے. اب تو جتنے سیاسی میرے خیال میں عہدیدار ہیں ان سے ہیں, تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم سے دروازے بند کیے ہوئے تھے, وہ سارا مواد اٹھا کے ہم لے گئے تھے. میرے خیال میں کام کرنے تو ہو سکتا ہے کہ یا ان کو روایتی طور پہ ایسے قبیلے کے بڑے نہ ہوں, دوسرے یہ ہے کہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے, ہمارا بھی نہیں دیتے, یہ سردار کا بھی نہیں دیتے, ان کا بھی نہیں دیتے. اگر وہ کہیں کہ گیس نہیں دیں گے, تیل نہیں دیں گے, اپنا ساحل نہیں دیں گے, تو شاید یہ خیال ہے کہ بے وقوف کتنے سال اور ہمیں محنت کروائے گا, رات کی روٹی پتہ نہیں کہاں سے آئے گی, اس کا تو پیٹ بھرا ہے, یا روس سے پڑھ کے آیا, فلانی جگہ سے آیا, ہمیں تو اپنی دہاڑی چاہیے. چلو ہم اپنے کو مزدور طبقہ روزانہ کر کے, اور بدقسمتی ہے کہ مزدوری میں بھی اگر مزدوری محنت پہ ہو تو بلوچ اس میں بھی کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ باپ دادے کی میراث ہے, تھوڑا سا اس کے عوض میں دلالی میں یا خاموشی میں کچھ مل رہا ہے. جب طاقتور وہ ہو جائیں گے, یہ ڈر نہیں رہے گا کہ ان میں ابھی چنگاری رہا ہی نہیں ہے, حاصل کر سکیں گے, ملک چھین سکیں گے یا نہیں, یہ کم از کم یہاں ہمارے لیے خرچ کا باعث نہیں بنے گا. جھگڑا یہ NAP کے دور میں ہوا, خدا جانے دن کے کروڑ خرچ ہو رہے تھے, یہ ہو رہا تھا, فلان ہو رہا تھا, تو یہ نہیں ہوگا. کچھ ان کے منہ میں ڈالتے جاؤ. مزدوری نے قبول کیا تو حضور اندھیرا اور بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ الف لیلا کا قصہ, ایک قدم لو تو دوسرے قدم کا خیال آتا ہے, تو نہ جانے اس کو اس طرح قطع کاٹنا پڑے گا یا اس کو اس طرح جاری رکھے تو خاصی دیر چلتی جائے گی. تو میرے یہاں یہ بھی اظہار اور عرصے سے ہوتا رہا ہے. میری گزارش ہے کہ یہ نہ ہونے والی چیزیں نہیں ہیں, ہو سکتی ہے. کس طرح ہو سکتی ہے؟ شاید اس سطح پہ نہ ہو کہ لاکھوں ممبر ہوں. کہتے ہیں کہ سب پارٹیوں کو اکٹھے کیا جائے. یہ پارٹی شوقیہ ہوئے ہیں, کچھ سمجھ کے, کچھ اغراض کے, کچھ کمزوریوں کی وجہ سے. جیسے میں نے عرض کی کہ انگریز فوج کے مقابلے میں اگر مری جاتے ہیں تو ان کا ایک ذہن ہے, وہ اس ذہن کے ساتھ جاتے ہیں, لڑتے بھی اس ذہن کے ساتھ ہے, اور وہ ذہن کو اس طرح کی تربیت سمجھ نہیں ہے جیسے انگریز. تو یہاں بھی اگر یہ لوگ پارٹی جمع بھی ہوں گے تو ان کی ذہن آپ کیسے بدلیں گے؟ ضرورت ہے اس کی یا نہیں؟ جو عہدیدار ہیں, جنہوں نے گروہ بنائے ہوئے ہیں, جو جس طرح اتحاد کرتے ہیں لوگوں سے, یہ فوراً ذہنیں بدلیں گے. عطا اللہ صاحب کوئی پیغمبر ہے, پیغمبر جو آیا تو بھی خدا کا پیغام لایا, تو لوگوں نے کیا اشر کی تھی؟ بس ایسے بیٹھ کے کہہ دیے جذباتی طور میل مرکا لے آؤ ہم ایک پارٹی بنائیں. وہ سمجھ موجود ہے یا نہیں؟ یہ تجربے سے کیا پرکھنا چاہیے کن میں یہ اس حد کی پختگی آئی ہے. اگر وہ رہبری کریں گے, سبق دیں گے, بحث کریں گے, وہ کیسے لوگوں کو اٹھائیں؟ یا جس نے آج کہا میں پارٹی میں شامل ہوں, لاکھوں میں آئے, نہ جانے تیسرے مہینے میں اسے ٹیوب ویل نہ ملا تو مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب ایسے لوگ ہوں گے. اس نے تو پھر وہ امیر کے بچے کو ٹیوب ویل دے دیا, مجھے تو نہیں دیا. مجھے آج پتہ لگا ہے کہ یہ بلوچ دوست نہیں ہے. جیسے ہم پہ مار پڑی تو پھر لوگوں نے کہا ہمیں آج پتہ لگا کہ یہ غدار وطن تھے, ہم تو شامل نہ ہوتے ان کے ساتھ.
تو پھر کہیں خیال آئے گا ارے یہ طاولہ تو مینگل ہے، یہ تو بلوچ نہیں ہے، چونکہ ٹیوب ویل مجھے نہیں دیا، کیسے پرکھا جائے گا؟ یا خیر بخش نے مری کو دیا یا فلانے کو دے دیا؟ مجھے آج پتہ لگا اس کی بلوچیت کا۔ تو آیا ہم یہ جو عوام کہتے ہیں ان کی بلوچیت کی بھی پرکھنے کی ضرورت ہے، یا چونکہ یہ بہت ہے اس لیے یہ سچ ہے، یہ طاقت ہے چونکہ بہت ہے؟ یا ان سے بھی بحث ہو سکتا ہے کہ حضور آپ اس چیز کو اتنا بڑھاوا دے رہے ہیں، بحث تو کیجیے، اس کا دلیل دیجیے، اس کا ثبوت دے، اس کی حقیقت کو جو ہے آپ وہ تسلیم تو کروائیں، یا زور سے تسلیم کریں؟ نہیں کرو گے یہ تو پھر ہم ڈنڈورا تمہارے پیچھے پیٹیں گے۔ ہاں ڈنڈورے کے ڈر سے یہ ہے کہ ڈنڈورا پیٹو گے، پھر شاید اس سے ڈر لگتا ہے، کس قسم کا ڈر لگتا ہے، کیا نقصان آئے گا؟ تو میری گزارش ہے کہ یہاں ہر ایک اپنے گریبانوں میں جھانک کے، تو اگر یہ پارٹی اتحاد ہو، اتحاد کن کن کی ہو سکتی ہے؟ اتحاد ایک لفظ ہے یا اتحاد بھی کسی تاریخی یا زندگی کے عمل، فکر، تحقیق کا ایک پختہ ہونے کا مقام ہے؟ کہ آپ نے چاول کو دیگڑے میں ڈالا اور پانی میں ڈال دیا اور پھر کہا کہ یہ پکا ہوا چاول ہے، یا اس کو جوش دے دے کے؟ تو یہاں جو بھی ممبر بنے گے آپ یہ کہیں گے کہ اس میں وہ سب نیشنلسٹ ہے، کچھ اس کا پیمانہ پرکھ بھی ہے؟ یہ کہہ دیا کہ صاحب یا اوپر سے ہمارا دروازے کھلے ہیں سارا وقت؟ بھئی آپ شہنشاہ ہے، کوئی مغل ہے جو آپ کے دروازے کھلے ہیں؟ آج تو امریکن سامراج بھی اتنا سمجھ رکھتا ہے کہ مجھے جو لوٹنا ہے لوگوں کے، تو اس کے پاس کارندے موجود ہیں، وہ خود شاید کارخانے کا مالک وہاں ہانگ کانگ نہیں جاتا ہوگا، کارندے موجود ہیں۔ تو آپ ایک فرد کی پارٹی ہے کہ آپ کا دروازہ کھلا ہے، تو لہذا آپ کے دربار میں انصاف ہی ہوگا۔ اگر کارندے ہیں، سردار کا بچہ ہے یا غریب کا بچہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کو پرکھا کیسے جائے۔ یا یہاں سادہ لوگوں کے یہ کہہ دیا ہاں وہ تو اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے دروازے بند ہیں، وہ 12 بجے اٹھتے ہیں۔ بابا 12 بجے چاہے اٹھے، لیکن تمہارا کام جو ہے رکا ہوا نہیں ہے کسی کا، تو پھر اس سے 12 بجے اٹھے یا 2 بجے اٹھے، پھر 12 بجے رات سوتا ہے یا جو مرضی۔ لیکن ہمارے سادہ عوام کو اس طرح بہکانا مشکل نہیں ہے۔ میرے بارے میں مثلاً اب اپنی دکھ کی کہ کسی سوشلسٹ بزرگ نے ہمارے کہہ دیا، مجھے پتا تھا کہ خیر بخش یہ سفر ہمارے ساتھ طے نہیں کر سکتا۔ تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ بھیا آپ بتائیں کہ کاش وہ بتایا ہوتا کہ خیر بخش میں کیا خامی ہے۔ یہ سردار کا بچہ ہے، سردار ہے، نرم روٹیاں کھاتا ہے، نرم بستر پہ سوتا ہے، سپاہی سے پرکھ رہے ہیں۔ مجھ جیسے بیکار کو تو چھوڑیں آپ، یعنی فوجی مری جو دن کے 50 میل سفر کرتا ہے اور سوکھی روٹی سے گزارا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، سردی چادر میں ٹٹر کے اپنا گزارتا ہے، اس سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں کہ وہ سفر نہیں کر سکتا؟ اب میں غلط فہمی میں نہ ہو کہ میں ایسے لوگوں سے اپنے کو برابری کر رہا ہوں۔ دنیا میں کچھ رہبر تھے، ہم تو نہ رہبر ہیں نہ وہ لشکر ہیں، میں مجھ جیسا کہیں بھی نہیں ہے، لیکن وہ رہبر تھے۔ اگر کہا جائے اب عام آدمی کے سامنے یہ بات، جی ہاں یہ تو سردار ہے اس لیے یہ وہ سفر نہیں طے کر سکتا، میں طے کر سکتا ہوں۔ کیا آپ کا ذہن اتنا طاقتور ہے؟ آپ کا جسم اتنا طاقتور ہے؟ آپ کا دل اتنا طاقتور ہے؟ یا آپ کا پیٹ اتنا طاقتور ہے کہ آپ سوکھی روٹی سے بھی بغیر کمبل کے رات گزار سکتے ہیں؟ خیر بخش کو جب تک وہ جو ہے یہ ڈک اینڈ ڈاؤن نہ ہو، وہ پرندوں کے وہ پر کے جب تک نہ ہو، خیر بخش وہ سردی نہیں کر سکتا۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں جو سیاست یا تحریک یا تحقیق ہوئے ہیں، یہ مارکس وغیرہ جیسے بزرگ لوگ، کیا یہ مریض تھے جو 50 میل سفر دن کے کرتے تھے؟ جہاں شاید سپاہی بہک گئے، وہ اپنے ارادے سے منزل سے نہیں ہٹے۔ ایسی باتیں یہاں اثر کرتے ہیں جی۔ یہ جو ہے یہ سفر طے نہیں کرا، نہیں چپکا ہوا ہے۔ میرے خیالات خواہشات جو بھی ہیں، یہ بھی میرے خیال میں فکر میں تبدیلی کی ضرورت ہے کہ سردار اگر سب قوم دوست نہیں ہے، ہر ایک کو یہ سرداری کی وجہ سے کہ میں چونکہ 50 میل یا میں پہاڑوں میں رہا ہوں کچھ سال، بندوق اٹھایا ہے،
मेरे ख्याल में संजीदा दुनिया में इल्म के या साइंस के ये सिर्फ पैमाना नहीं है कि कोई महाज में गया है तो वो अच्छा कारिंदा हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है, दूसरा किसी और दायरे में मैदान में। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी रिवायत थी जो कि मैं समझता हूँ आज के ना नेशनलिज्म ना सोशलिज्म कहें उनमें बराबर नहीं आते। हमारे अपने यहाँ माहौल की कोई एक नौइयत है, अगर कहें एक गलती है, इस तरह लोगों को बहका के मिडिल क्लास पॉलिटिक्स ने किस दुनिया में या दुनिया में किस मुल्क में रहबरी की है मुझे मालूम नहीं। हो सकता है मेरी लाइल्मी हो कि जहां भी हो अपर क्लास है, मुमकिन है मिडिल क्लास दरमियाना तबके को भी कुछ चीजें देते, तादाद उनका ज्यादा हो, लेकिन हावी ऊपर के हैं। और फिर उसमें कभी कहा जाता है हम लिबरल ख्यालात के हैं, मिडिल क्लास भी लिबरल भी। अब आप किसको बना रहे हैं या किसको सबक सिखा रहे हैं, तो ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारी मेरे ख्याल में बहस और तहकीक की जरूरत है। बदकिस्मती से आजकल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो है बाबा हेडमास्टर बना हुआ है, तो मुझे भी खुद तो एहसास कम्प्लेक्स के कहीं मास्टरों जैसे बैठ के सबक देने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझ जैसा जाहिल। तो लिहाजा आपकी मंशा हो, अगर कहें बस करो तो बस करो, अगर कहो कि चलते जाओ तो फिर चलते जाओ, किसी और वक्त चाहें वो आपकी मर्जी है, वरना मुझे धकेल के उठाया है, ना अपनी मर्जी से आया ना अपनी मर्जी से जा सकता हूँ। जैसे आप कहें इजाजत दें तो आपकी मर्जी, कहें ठहरो बोलो हाजिर। मेरे ख्याल में एक रोज कहीं बदहजमी ना हो जाए तो सलाह हो तो कभी कभार निस्बतन छोटे छोटे नशिस्तों में तफसील से या हौसले से ऐसी बातें होती रहें। नहीं तो लंबी दास्तान है, एक वक्त आप भी शायद मैं भी ऊट पटांग गलत बोलता जाऊं, आप भी उसे शायद जगह न दे सके, थक भी गए होंगे लोग। तो मेरे ख्याल में ऐसी बातें इस काबिल नहीं समझी जाती हैं, शायद गलत हो या सही हो, पता नहीं, मैं उसको बढ़ावा दे रहा हूं ऐसी बातें कि हमारे अमूमी मिजाज से मुआफिकत नहीं रखते। हमने किसी हद तक इसको तोड़ना जरूरी है, इलाज ढूंढना है। जो इलाज हम अक्सर कह रहे हैं, मेरे ख्याल में मुझे उनसे कुछ इख्तलाफ जरूर है। कहाँ कहूँ, कब कहूँ, कितनों में कहूँ, ये इस तरह धकेल के कुछ अवामी ख्यालात, अर्दिल अजीज दरमियाना ख्यालात जो है समझ के उसको कौम का सही नब्ज बना के अक्कासी, मेरे ख्याल में कम से कम मुझ जैसा नाकिस आदमी का जी चाहता है कि मैं कभी बहस करता लोगों से, ये ऐसा नहीं है। तो ये कौमी सियासत कहें, नेशनलिस्ट सियासत, उसके लिए उसकी जरूरत है, लेकिन जो नुस्खे अक्सर पेश किए जा रहे हैं इन पे गौर करने की जरूरत है कि ये सही है या इनमें कुछ और तहकीक और इजाफा की जरूरत है। तो अगर इजाजत दें, मेरे ख्याल में लिहाज से कह नहीं रहे होंगे, कहते होंगे दिल से जाओ जान छोड़ो हमारे, तो इजाजत है। मैं एक दफा फिर BNM के सरबराह तरजान मौली साहब, जमात मूवमेंट के गुल हसन मंजू और आप तमाम साथियों का जिन्होंने जहमत की, तालिब हुसैन साहब और दूसरे हमारे साथी आए हुए हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े हौसले, और उससे मुझे अफसोस है कि हम चाहते थे कि सबको मौका मिले, लेकिन वक्त की कमी, और मैं ये चाहता था कि आपके आप साहब नाराज होंगे कि रहबर कह रहा हूँ, आपके रहबर आपसे बात करें। अरसे के बाद शायद ये निशिस्त हुआ है, और इंशाअल्लाह अगर हुआ, खुदा करे कि वो इससे बढ़कर आप लोग काम करें। और
आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने ज़हमत की और यहाँ तक तशरीफ लाए। और इसके बाद जो मेहमान हज़रात हैं वो थोड़ी देर के बाद फिर वो खाना खा